قبل اس کے کہ ہمیں خوشی و رضا یا جبر و اکراہ ایرانی بلاک کا حصہ بنایا جائے، ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو ممالک ایرانی بلاک کا حصہ بنے وہ کس فراوانی اور شادمانی سے شاد و آباد ہیں۔ عراق علم و ادب اور فنون لطیفہ کا گہوارہ، اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز تھا۔ طلاب علم تحصیلی علم کے لیے سوئی عراق پابا رکاب ہوتے، مریض علاج کے لیے یہاں کے اسپتالوں کا رخ کرتے، عروج و ارتقاء تھا، تعمیر و ترقی کا دورہ تھا۔ 2003 میں امریکہ و اسرائیل کی عاشرباد کی چھتری تلے عراق ایرانی بلاک کا حصہ بنا، اور آج قدرتی وسائل سے مالا مال عراق کی حالت زار یہ ہے کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے عراق موت کے دروازے پر ہے۔ روشنیوں کا مالک عراق کا شہر آج تیرگیوں اور ظلمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں کے مکین تازہ ہوا کے جھونکوں اور صاف پانی کے قطروں کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ زرخیز زمین بنجر بن چکی ہے، کھیت کھلیان اور باغات اجڑ چکے ہیں، لاکھوں لوگ ہجرتوں کی گمنام راہوں پر چل دیے۔ بے خانمہ عراقیوں کو کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی بھی تو وہ کسی اور ملک میں، جبکہ ایران نے اپنے دروازے ان پر بند کر دیے۔ عراق تباہ ہوا سوائے عراقی کردستان کے کہ ان وفا شعاروں نے ایرانی بلاک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ 2009 کی ایک صبح میں نے دمشق میں تعینات ایرانی سفیر سے پوچھا کہ شام میں تمہارے ملک کی سرمایہ کاری کا حجم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا 6 ارب ڈالر سالانہ۔ مجھے اس سمے شدید حیرت ہوئی کہ اتنی ہی سرمایہ کاری تو کویت بھی شام میں کر رہا ہے۔ مجھے کویتی سفیر عزیز الدیجانی نے بتایا تھا شام کو اس کی عربی جڑوں سے اکھاڑ کر ایران نے بہت سستے داموں خانہ جنگی کی آماجگاہ بنا ڈالا۔ شام جو ارض عرب کے ماتھے کا جھومر اور چہرے کا حسن و وقار تھا، جسے عرب کا گلستان کہا جاتا تھا، جہاں کے باشندے اعلیٰ صفات اور ہنرمند بلند ہمت تھے، اس شام کو ایران نے ایک اندھی سرنگ میں دھکیل دیا۔ آج شامی پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں، دشت اور ساحل گواہ ہیں کہ شامی کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ شامیوں کو کہیں پناہ ملی بھی تو وہ ایران نہیں تھا، ایران نے اپنے دروازے شامیوں پر بھی بند کر دیے تھے۔ حزب اللہ کے وجود نامسعود سے پہلے بیروت کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا۔ مغربی ممالک یہاں سرمایہ کاری کرنے، سیاحت کو فروغ دینے، دینی، سیاسی اور فکری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ کالی پگڑیوں اور سیاہ جبوں والوں کی آمد کے بعد لبنان ایک ننگی پنگی، بھوکی پیاسی اور در در سے دھتکاری مایوس یتیم بچی کی طرح بن چکا۔ سڑکیں کھنڈرات، بازار بے رونق بن چکے۔ لبنانی قوم کے چہروں پر غربت و افلاس کی تصویریں ہیں اور در و دیوار پر خمینی اور حسن نصر اللہ کی تصویریں۔ سیاست تباہ، معیشت برباد، مستقبل غیر یقینی۔ زاہیہ جنوبی جہاں حزب اللہ کا مکمل کنٹرول ہے، وہ علاقہ دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ پسماندہ اور تنزلی و انحطاط کا شکار ہے۔ لبنانی عوام نے ملک سے خلیجی ممالک کی طرف ہجرتیں کی، انہیں کہیں جائے پناہ ملی تو وہ ایران نہیں تھا، ایران نے اپنے دروازے ان پر بھی بند کر دیے۔ پاکٹ سائز چھوٹا سا ملک مگر ترقی اور خوشحالی میں بڑے بڑے ممالک کو ٹکر دے گیا۔ معیشت مضبوط، سیاحت مضبوط، معاشی مستقبل روشن۔ ایران نے یہاں بھی فتن و فساد کی چنگاریوں کو ہوا دی، اپنی حمایتی یافتہ لابی اور ہم عقیدہ افراد کو بڑھاوا دیا۔ قریب تھا کہ بحرین بھی تباہ ہو، مگر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک بر وقت آگے بڑھے اور بحرین کے لیے ڈھال بنے۔ آج بحرین میں 4 سو خوشحالی اور آسودگی ہے، سوائے ان علاقوں کے جہاں ایرانی حمایت یافتہ طبقہ آباد ہے۔ وہ علاقے تورا بورا کا منظر پیش کر رہے ہیں۔
2004 سے قبل حالات بہتر تھے، سیاسی معاشی استحکام تھا، امن و آشتی تھی، اگرچہ کچھ مسائل تھے جنہیں پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایران نے حوثی باغیوں اور جنگجوؤں کو ورگلانا، انہیں لاجسٹک سپورٹ دینا شروع کر دیا اور آج یمن میں لہو کی ندیاں بہہ رہی ہیں، پورا ملک آگ و خون کی لپیٹ میں ہے۔ 21 ستمبر 2014 کو ایران اور صنعا کے درمیان اتفاق ہوا کہ ہفتے میں 27 فلائٹس تہران اور صنعا کے درمیان ہوں گی، حالانکہ ایران میں ایک بھی یمنی شہری موجود نہیں ہے۔ نتیجتاً دیگر ممالک کے پاس یمن کا فضائی رابطہ ختم ہو چکا، صنعا میں ایرانی سفارت خانہ کھولا گیا، نتیجتاً دیگر تمام ممالک کے سفارت خانے بند ہو گئے۔ ایرانیوں نے یمن سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے، نتیجتاً یمن کے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ خراب ہو گئے۔ وہ یمن جو ایرانی بلاک میں شامل ہونے سے پہلے دنیا بھر میں پھل فروٹ، قدرتی پیداوار اور مین پاور ایکسپورٹ کرتا تھا، آج وہ قوم کے بچوں کو دیگر ملکوں کی دیواروں کے نیچے مرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ آج وہ دیگر ملکوں میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آج یمنی ملک میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر انہیں یمن میں جائے پناہ نہ ملی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایرانی بلاک میں شامل تمام ملکوں کے درمیان یہ چیزیں مشترک ہیں: غربت، افلاس، ناامیدی، قتل و غارت، فساد و انتشار، خرافات، کالے امامے اور سیاہ جبے، تعلیم و صحت، صحافت و حرفت، یونیورسٹیوں اور کالجوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کی جگہ، خانہ جنگی، مزارات، قبر پرستی، جبری گمشدگیاں، پھانسیاں، منشیات، اغوا، خوف و وحشت، ڈر اور درندگی، افواج کی جگہ دہشت گرد تنظیمیں، جتھے اور گروہ، جامعات کی جگہ ٹریننگ سینٹرز اور تخریبی اڈے۔ ایرانی بلاک نام ہے جبر و استبداد، جہالت و بیماری، خانہ جنگی، مایوسی اور بے یقینی اور موت کا یہ وہ بھیانک پیکج ہے جو الموت لامریکہ اور الموت لاسرائیل کے پرکشش اور جاذب نظر غلاف و پیکنگ میں دستیاب ہے۔